الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان میں جو ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے، ان کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں خاص طور سے متوجہ ہوتی ہیں. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ ماؤں کے دل میں ممتا اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی ہے، ورنہ سانپ اور نیولا جو منگل جس کو کہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے ایک دوسرے کی نفرت ڈالی ہے. بلی اور کتا اللہ نے آپس میں ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈالی، ڈر اور خوف کو پیدا کیا ہے. دنیا میں جتنی محبتیں، پیار نظر آتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہونے لگا، تو ان کے جو دوسرے ساتھی تھے مرتے وقت کلمہ پڑھانے کے لیے گئے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا آخری کلام کلمہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن یہ سب بات کرتے، اور جب کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا تو زبان سے الفاظ نہیں نکلا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ شکایت کی گئی کہ ایسا فلاں بندے کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ تشریف لائے اور بات چیت کی تو سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، بیماری کیا ہے. کہا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں، ماں زندہ ہے. کہا کہ ہاں زندہ ہے. اس کو پردے میں بلایا گیا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جو مرتے وقت کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکل رہا ہے، انہوں نے تمہارے دل کو دکھایا ہے، تمہیں تکلیف پہنچائی ہے. وہ رونے لگی اور کہنے لگی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے
کہ مجھے بہت دل دکھایا کرتے تھے، بہت تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل کے اندر ممتا ڈالی ہے، محبت کو ڈالا ہے، شفقت کو ڈالا ہے، معاف کر دو۔ خاتون کہنے لگی کہ اتنا ستایا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتی۔ کہا تو ٹھیک ہے، لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو جو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے اس کو آگ میں جھونک دو۔ وہ تڑپ گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ یہ سلوک کر سکتی ہے؟ ماں، اس کی ممتا بڑی مشہور ہے، کیسے یہ کام کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ جو 70 پانیوں سے جہنم کی آگ سے بجھی ہوئی ہے اس میں تم داخل کرنا نہیں چاہتی، اگر یہ بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک تعالی ایسی جہنم جس کا ایک ذرہ سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کونے کے اندر رکھ دیا جائے، 7 زمین اور 7 آسمان جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اسی آگ میں تمہیں ڈالنا اپنے بچے کو منظور نہیں ہے تو پھر جہنم کی آگ کے لیے تم کیسی راضی ہو جاؤ گی؟ تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو معاف کرنے کے بعد پھر کلمہ زبان سے نکلا۔ رمضان المبارک کے موقع پر اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں قائم فرماتے ہیں۔ دیکھو سورج کی کرنیں ہیں، چاند کی چاندنی ہے، ستاروں کی چمک دمک ہے اور پھولوں کی مہک ہے۔ اللہ کی کروڑ نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں مسلمان اور غیر مسلم برابر سرابر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سورج یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمانوں کے لیے کرنیں ڈالوں گا اور غیروں کو تڑپا کر رکھ دوں گا۔ چاندنی یہ نہیں کہتی میں مسلمانوں کے لیے خاص ہوں اور غیروں کو میں اس کا فائدہ نہیں پہنچاؤں گی۔ شکر ہے، شہد ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ سب کے لیے برابر سرابر ہیں۔ تو پھر مومن اور غیر مومن، مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کچھ خصوصی نعمتیں اور کچھ خصوصی رحمتیں اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو مرحمت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے جو بادشاہ ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، روپیہ پیسہ کی فراوانی ہے، ارب پتی کھرب پتی ہیں وہ۔ ان نعمتوں کے اندر اللہ تبارک تعالی عام طور سے مسلمان اور غیر مسلمان سب کو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، لیکن مسلمان اور وہ بھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ امت VIP امت ہے، اللہ کی پسندیدہ امت ہے۔ سورج کی کرنوں میں، چاند کی چاندنی میں، پھولوں کی مہک میں، شہد کی مٹھاس میں اور دنیا کی نعمتوں میں مسلمان غیر مسلم دونوں برابر سرابر ہیں۔ اب مسلمان کو الگ سے اسپیشل جو نعمتیں دی گئی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادتیں ہیں۔ نماز کی دولت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، روزے کی دولت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، حج بیت اللہ کی نعمت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ یہ غیر مسلم دنیا کی تمام کمپنیوں اور فیکٹریوں کا سفید کپڑا احرام باندھ لے اور لبیک اللہم لبیک کہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں کرتے، اس کے عمرے کو قبول نہیں کرتے۔ یہ غیر مسلم سحری میں سحری کرے اور افطاری میں افطاری کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے روزے کو قبول نہیں کرتے۔ یہ غیر مسلم الف لام میم سے من الجنت والناس تک روزانہ ایک کلام پاک کا ختم کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر، اس کا ثواب نہیں دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم یہ حرف نہیں ہے،
الف حرف، لام حرف، میم حرف، یہ 3 حروف ہیں، اور ایک ایک حرف پر اللہ تبارک تعالیٰ 10 نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ حرم مکی میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، حرم مدنی میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم ایمان سے ہٹ کر وفات پایا ہو، اسے جنت المعلا میں دفن کیا جائے یا جنت البقیع میں دفن کیا جائے، یا 25-20 لاکھ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ نعمت غیر مسلموں کو نہیں دی ہے۔ ہم لوگ روتے رہتے ہیں کہ صاف کپڑا نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، تجوریاں خالی پڑی ہوئی ہیں، فلاں دیکھو فلاں کے پاس مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، زیورات ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کے لیے دے رکھی ہیں، ان کا ہونا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ ان خزانوں کی چابیاں اور کیلیاں اونٹ پر رکھ کر لے جائی جاتی تھی۔ شداد نے ایسی آرٹیفیشل اور مصنوعی جنت بنائی کہ اب تک دنیا کے اندر ایسا خوبصورت پہل کسی نے نہیں بنایا، نہ بنا پائے گا۔ سونے کی دیواریں، چاندی کی اینٹیں اور اندر نہریں، ہر قسم کے پرندے، جو کچھ کرنا تھا وہ کر بیٹھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں وہ مبغوض ہے، وہ ملعون ہے، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر انسان فخر نہیں کر سکتا اور اللہ کی نعمتوں کی شان نہیں جتا سکتا۔ وہ ابو لہب کو بھی ملی ہیں، وہ ابو جہل کو بھی ملی ہیں، وہ عتبہ کو بھی ملی ہیں، وہ شیبہ کو بھی ملی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا اعلان کیا، دشمن 2 قسم کے ہو گئے۔ ایک دشمن مکے اور مدینہ طیبہ میں وہ کھلے ہوئے دشمن تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، کافر تھے، مشرک تھے، یہ کھلے ہوئے دشمن تھے۔ اور ایک دشمن آستین کے سام تھے، وہ لباس بھی پہنتے، وہ امامہ اور پیٹھا بھی ڈالتے، وہ داڑھی بھی رکھتے اور صف اول میں نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے۔ اس کو قرآن و حدیث کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو منافق آستین کا سانپ ہوتا ہے وہ کھلے ہوئے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور بدترین ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کھلا ہوا دشمن رہتا ہے اس کی دشمنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، اور یہ آستین کا سانپ اندرونی طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کی سرزمین میں، مکہ مکرمہ کی گلیوں کوچوں میں جو تکلیف پہنچائی گئی، جو کیچڑ ڈالا گیا، جو اون کی اوجھڑی ڈالی گئی، جو آپ کو گالیاں دی گئیں، وہ تمام ایک طرف ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر العیاذ باللہ غلط کام کی تہمت لگائی۔ دیکھو پتھر کے مار سے زخم سوکھ جاتا ہے، گالیاں دینے سے کچھ دنوں کے بعد انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسی تہمت لگائی کہ اللہ کی مخلوق کام کر رہ گئی، اللہ کا عرش حدر کر رہ گیا، وہ مرا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن چونکہ وہ عام دشمنوں کے مقابلے میں سخت ترین دشمن تھا، آستین کا سام تھا، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو بھیجا اور آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اگر کوئی ایمان سے ہٹ کر مرے تو اس کی نماز جنازہ اب قیامت تک نہیں پڑھا سکتے اور نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ بتائیے، نماز جنازہ ایک نعمت ہے، اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ روزہ ایک نعمت ہے، اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ نماز ایک نعمت ہے۔ کلام پاک کی تلاوت، تہجد کا مزہ وہ جان سکتا ہے جو رات کی تنہائی میں اللہ کی مخلوق سوئی ہوئی ہو اور یہ اللہ کو یاد کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا
رات میں تہجد میں قیام اللیل میں کھڑے ہوتی اور سجدے میں جا کر اتنا روتی کہ مصلی بھیگ جاتا، جانماز بھیگ جاتا۔ ایک مرتبہ آپ کے بھتیجے آئے اور آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اماں جان، کیا پانی کا لوٹا گر گیا تھا؟ کیا وضو کا پانی لڑک گیا تھا؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں بیٹے، نہ تو برسات آئی تھی، نہ پانی کا لوٹا لڑکا تھا، میں اللہ کی یاد میں رو کر اتنا آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے کہ جس کی وجہ سے مصلی بھیگ گیا ہے اور تربتر ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کی یاد میں آنسوؤں کا نکلنا، یہ نعمت مسلمانوں کے پاس ہے، قرآن کی نعمت مسلمانوں کے پاس ہے۔ آپ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، زمین سے جو کھیتی ہوتی ہے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھلوں کا جب سیزن آتا ہے عام مسلمان بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتا ہے، انجیر کھاتا ہے، زیتون کھاتا ہے۔ ان سب نعمتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن غیر مومن کا فرق نہیں کیا، لیکن دوپٹے کی نعمت، حجاب کی نعمت، برقعے کی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے، عصمت عفت اور پاک دامنی کی چادر یہ ایمان والوں کو دیا ہے اللہ نے، نماز ایمان والوں کو دیا ہے، روزہ ایمان والوں کو دیا ہے۔ جیسے سورج کی کرنیں کامن ہوتی ہیں، ہر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر رکھ بھی لیا، اگر کوئی ہوائی جہاز کی ٹکٹ لے لیا مکہ مکرمہ کے لیے، مدینہ طیبہ کے لیے، اور ویزا نہیں لیا تو اس کا ٹکٹ لینا بیکار ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی غسل کرتا رہے، وضو کرتا رہے اور ایمان کی مایا اس کے پاس نہ ہو اور وہ نماز پڑھے، حج کرے، تلاوت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہمارا رونا دھونا، ہمارے مال کے حرص، ہمارے مال کی طمع، اس نعمت کو جاننے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی عظمت کو نکال دیتے ہیں اور دنیا کی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ دنیا کی محبت دل میں رکھتے ہوئے عبادتوں میں لذت نہیں آتی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ قبر میں جو حساب و کتاب کرنا ہے کر لیجئے، میدان محشر میں جو مواخذہ کرنا ہے حساب و کتاب آپ فرما لیجئے، آپ فضل کا معاملہ فرمائیے، لیکن اس گنہگار حقیر بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے اور قیامت کے دن نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ نماز میں وہ لذت، وہ حلاوت، وہ مٹھاس تب آتی ہیں جب مسلمان صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام کی قدر و قیمت کو پہچانے، اور مسلمان دنیا کی محبت کو دل سے نکالے۔ ایک دل کے اندر دنیا اور آخرت جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب مسئلہ پوچھنے گئے اور کہا کہ مفتی صاحب پہلے زمانے میں بورویل نہیں ہوتے تھے، یہ کنویں ہوتے تھے، باوڑیاں ہوتی تھی، اسی سے پانی سینک کر صاف کر کر پیا کرتے تھے اور غسل کیا کرتے تھے اور کپڑے دھویا کرتے تھے۔ کہا کہ اس کے اندر جانور گر گئے ہیں اور گل سڑ گئے ہیں، کیا کروں؟ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ سارے پانی کو اتنے ڈول کر کر نکال لیجئے، اس کے بعد جو پانی آئے گا وہ پاک آئے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے 100 ڈول نکالنا یا 120 جو نکال لیا اور اس کے بعد پھر وضو کر کر نماز پڑھنے لگے۔ تو دوسرے عالم وہاں سے گزرے، ارے بھائی تمہارے وضو کے پانی میں بدبو آ رہی ہے اور جانور، مرے ہوئے جانور کی گندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اتنے ڈول پانی نکال دو اور وضو کر لو، غسل کر لو۔ ہم نے نکال دیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ گئے پہلے مفتی کے پاس، آپ نے کیا مسئلہ بیان کیا اور انہوں نے کیا کیا، ہم ذرا اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو اتنے ڈول پانی نکالنے کے لیے کہا۔ تو یہ صاحب کہنے لگے میں نے تو نکالا ہے لیکن وہ جانور جوں کا تو کنویں کے اندر موجود ہے۔ تو ہنسنے لگے مفتی صاحب، کہنے لگے قیامت تو آ سکتی ہے جب تک وہ جانور کنویں سے نہیں نکالتے،
اس وقت تک وہ پانی پاک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہو، مال کا مردہ ہو، زمین کی محبت ہو، زمین کا مردہ ہو، کپڑے لتے کی محبت ہو اور کپڑوں کا مردہ دل میں ہو۔ رمضان المبارک ابھی شباب میں آنے نہیں پاتا، کپڑوں کی تیاری، کھانے پینے کی تیاری، سحری کی تیاری، افطاری کی تیاری۔ میری مائیں اور بہنیں، کون سی حدیث کی کتاب کے اندر کلام پاک کی 6666 آیتوں میں کون سی آیت کا ترجمہ ہے کہ عید کے دن کی تیاری کی جائے اور راتوں کی جگنے کے اندر کھانے پینے کی دعوتوں کی تیاری کی جائے، دسترخوان کی تیاری کی جائے، سحری افطاری کی تیاری کی جائے؟ ایک ایک چیز کی حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا تو تیمم کا طریقہ حدیث میں ملتا ہے۔ وضو کیا، غسل کیا، کپڑے پہنے، امامہ لگایا، عطر لگایا، سرما لگایا، گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، گھر سے کیسے نکلتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک شان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث کی کتابوں میں محفوظ رکھا ہے۔ آپ کے سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے، داڑھی کے اندر کتنے بال سفید تھے، آپ کے ناخنوں کی کیفیت کیا تھی۔ ترمذی شریف کے ساتھ شمائل ترمذی ایک حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتہ کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے چپل کیسے ہوتے تھے، آپ کا عصا کیسے ہوتا تھا، آپ کا جبہ کیسے ہوتا تھا۔ تو کیا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ جب جمعہ کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں اور جمعہ کے طور طریقے بیان کیے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عید کے طریقے کو بھلا دیا، یا محدثوں نے یا حدیثوں کے نقل کرنے والوں نے ان کے ذہن میں بات نہیں آئی؟ اللہ بہتر جانتے ہیں کہاں سے یہ فتنہ امت کے اندر پیدا ہوا، اور اس کے پیچھے آخری عشرہ رمضان المبارک کا نیکیوں کے لوٹنے کا ہے، جنت میں منزلوں کو پانے کا ہے، اعتکاف کا عشرہ ہے، شب قدر کا عشرہ ہے، لیلۃ الجائزہ کا عشرہ ہے، اور اللہ کے یہاں اس کے کوٹے سے اس کے دربار میں بندے جانے کا عشرہ ہے۔ لیکن مسلمان ہے کہ صاحب وہ کپڑوں کی فکر کر رہا ہے، عید کی فکر کپڑوں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں چوری کے راستے سے جو طور طریقے اسلام کے اندر آئے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی داخل ہو گیا ہے۔ نہ تو کوئی سنت ہے، نہ تو کوئی ضروری بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی عبادتیں کی جائے، روزے رکھے جائے، تراویح پڑھی جائے، تلاوت کی جائے۔ میری مائیں اور بہنیں، جب کسی گھر کے اندر نکاح ہوتا ہے اور بہو آتی ہے یا ولیمہ ہوتا ہے، کتنا سجایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ٹوائلٹ کے اندر قیمتی ماربل ڈالے جاتے ہیں، قیمتی پتھر ڈالا جاتا ہے، اور کتنی محنت کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہمان ہے اور اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا تیاری ہوتی ہے؟ یہی تیاری کہ سموسے کیسے کھائے جائیں، فروٹ کہاں سے لایا جائے، کپڑے کہاں سلائے جائیں، لوٹ مچی رہتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں پہنچاتے ہیں۔ عبادت میں رکاوٹ شیطان بنتا ہے، اللہ اس کو قید کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو معطر کر دیتے ہیں، خوشبودار کر دیتے ہیں۔ بندوں کو عبادت میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو اور کوئی راستے میں رکاوٹ نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سارے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزدار بندہ جب دعا کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تہجد کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ
تراویح کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی نعمتیں سحری و افطاری میں لذت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر کے اندر عورتوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا۔ حضرت کی اہلیہ محترمہ ایک کلام پاک ختم کر کر پھر 10 پارے پڑھ لیتی تھی، 40 پارے وہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ گھر گونج جائے اللہ کے کلام کی تلاوت سے، اور گھر کے اندر جو نحوستیں آئی وہ بیماری کی شکل میں، وہ قرض کی شکل میں، وہ سود اور انٹرسٹ کی شکل میں، ان کلام پاک کی تلاوت کی خوشبو سے وہ بھاگ جائیں گی۔ رحمتوں والا گھر ہوگا، برکتوں والا گھر ہوگا۔ حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ موجودہ تبلیغی جماعت کے بانی مبانی ہیں، اللہ سے دعا کر کر امت میں اصلاح کے لیے ایک طریقہ کار آپ نے بنایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب وہ پیدا ہوئے اور بچپنے میں تھے، ان کی والدہ کہا کرتی تھی کہ الیاس کے اندر صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ جب قرآن کے سائے میں اور قرآن کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، اللہ نے ایسا عجیب و غریب کام لیا کہ سائنسدان بھی وہ کام نہیں کر سکتے، ٹیکنالوجی کے ماہرین بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ جن گاؤں دیہات کے اندر سڑک پکی نہیں، حضرت کی جماعت کی تحریک وہاں پہنچ گئی ہے۔ جن سمندروں کے جزیروں کے اندر، پہاڑوں کے غاروں کے اندر، دنیا کے چپے چپے میں جہاں سورج کی کرنیں بھی مشکل سے پہنچتی ہیں اور چاند کی چاندنی بھی مشکل سے پہنچتی ہے، حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریک اور ان کی نماز کی دعوت والی بات چپے چپے کے اندر پہنچ گئی ہے۔ قرآن کے سائے میں پلنے والے بچے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بنتے ہیں، قرآن کے سائے میں پلنے والے بچے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنتے ہیں، قرآن کے سائے میں بننے والے بچے حضرت نظام الدین اولیاء بنتے ہیں۔ اولیاء، اقطاب، ابدال، حفاظ، شہداء، مجاہدین اور غازی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں کے اندر، جس گھروں کے اندر خاص طور سے رمضان المبارک میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رمضان اور قرآن یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کلام پاک کو چاہتا اور مہینے کے اندر نازل فرماتا، لیکن یہ مہینہ رمضان کا قرآن کا اثر انداز ہونے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بند کر دو یہ چیٹنگ کو، بند کر دو یہ فضول لغویات کو، بند کر دو آپ کی ٹی وی کو۔ اللہ رمضان کے تقدس اور عظمت و برکت کو بڑھانے کے لیے جہنم کو تالا ڈال رہا ہے، اور آپ کی یہ چیٹنگ ختم نہیں ہوئی، آپ کا یہ واٹس ایپ ختم نہیں ہوا۔ صبح کو دیکھو تو ہاتھ میں قرآن، دوپہر میں دیکھے تو ہاتھ میں قرآن، شام کو دیکھو تو ہاتھ میں قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ اس کا اثر جانوروں میں دکھائی دیتا تھا۔ ایک صحابی کھیتی باڑی کرنے والے تھے، رات کو آتے، تھک کر سو جاتے، تھکان میں نماز میں حلاوت نہیں آتی، لذت نہیں آتی، تھوڑی سی نیند کرنے کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کا جو اونٹ جس پر بیٹھ کر وہ کھیت کو جایا کرتے تھے اور جنگل کو جایا کرتے تھے چرانے کے لیے، رات بھر آوازیں کرتا رہتا، اپنی مخصوص آواز نکالتا۔ وہ صحابی لاکھ دعا کیے، لاکھ ان کو چارہ دیا، پانی دیا، آواز بند کرنے کا نام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانوروں کو انصاف ملتا تھا، پرندوں کو انصاف ملتا تھا، حیوانوں کو انصاف ملتا تھا۔ آپ عدل و انصاف کے پیکر تھے، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے تقسیم کرنے والے تھے۔ وہ صحابی گئے، اونٹ کو لے گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو وقت پر کھانا دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، لیکن یہ رات بھر آوازیں کرتے رہتا ہے، اور جب میں عشاء پڑھ کر سوتا ہوں تب یہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اونٹ کو زبان دی اور وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے نزدیک نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے اور نماز کی خاصیت کیا ہے، یہ تو آپ بیان فرماتے ہی ہیں۔ مالک میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، مجھے عمدہ کھانا دیتا ہے، عمدہ چارہ دیتا ہے، عمدہ پانی دیتا ہے، اس لیے جب یہ تھک کر آ کر سو جاتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں تھکان میں ان کی عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے، فجر کا وقت داخل نہ ہو جائے، میں ان کو بیدار رکھنے کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے چیخ و پکار کرتا ہوں۔ اس درجے عبادتیں کیا کرتے تھے کہ اس کا اثر دیگر مخلوق کے اندر دکھائی دیتا تھا۔ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر القرون کا زمانہ، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دھوبی گھاٹ کے اندر پہلے کپڑے گھروں کے اندر نہیں دھلے جاتے تھے، ایک تالاب ہوتا اور سرکار اور گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر بڑے بڑے چبوترے ہوتے، وہ 8-10 عورتیں مل کر یا لوگ مل کر جا کر کپڑوں کو وہاں دھویا کرتے تھے، تو وہاں جو غیر مسلم دھوبیاں ہوتی اور وہ کپڑا چھانٹتی اور وہ کپڑا پتھر پر مارتی، اللہ 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 کی سزا لگایا کرتی تھی۔ رائے پور کے اندر حضرت اقدس مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کے وقت ذکر کراتے، وہاں کے چرند، وہاں کے پرند، وہاں کے پتھر اور وہاں کے پہاڑ کے ذرے حضرت کے ساتھ اللہ اللہ کہا کرتے تھے۔ ہمارا بھی سفر ہوا، اللہ نے آپ کو کبھی توفیق دی ہو تو تاج محل دیکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، قطب مینار کو دیکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور فتح پور سیکری اور راجستھان کے قلعوں کو دیکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جاؤ دیکھو رائے پور کے اندر آج بھی خانقاہ کے احاطے میں فجر کے آس پاس تہجد کے وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس ایک قسم کی سکینت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان قبروں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور آپ بیجاپور کے اندر جو گول گنبد ہے اور وہاں لوگ چیخا کرتے ہیں اور لوگ سیٹیاں مارا کرتے ہیں، گانا گایا کرتے ہیں، اس زمانے کی راجا ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا، ایف ایم کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، نچیوں کو راجا رکھتا تھا، ناچنے والی لونڈیاں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے کے راجا کی جو پسندیدہ محبوبہ وہ جو نچیا تھی، اس کی یاد میں قبر کے پاس اس نے ایک گنبد بنایا، چونکہ وہ ناچتے وقت چیخا کرتی تھی اور اپنے دھن کو نکالا کرتی تھی، گایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی صبح تک اس کے قبر کے اوپر آوازوں کو مسلط کر دیا، لوگ ٹکٹ لے کر، پیسہ لے کر جا کر وہاں چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اللہ والوں کی قبروں پر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کلام پاک جہاں پڑھا جاتا ہے، جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مکانوں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں جیسے نماز پڑھنا بنا ہے ایسا ماحول نہ کرو، قرآن کا ماحول ہوگا، حدیث کا ماحول ہوگا، ذکر کا ماحول ہوگا، درود پاک کا ماحول ہوگا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی نعمتیں صرف مسلمانوں کو دی ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو دی ہیں۔ سحری کا مزہ غیر کیا جانے، افطاری کی لذت غیر کیا جانے، کلام پاک کو تراویح کے اندر پڑھنے کی لذت غیر کیا جانے۔ میری مائیں اور بہنیں آج کہتے ہیں کہ کلام پاک میں کیا رکھا ہے، طوطے کی طرح رٹنے میں کیا ملتا ہے۔ دیکھو جو گانے 1 سے 2 مرتبہ گائے جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، تو اس کی لذت اور اس کی چاشنی اور مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا قرآن ہے، اندھیرے میں پڑھو الگ مزہ، اجالے میں پڑھو الگ مزہ، نماز میں پڑھو الگ لذت، بچہ پڑھے الگ لذت، بڑا پڑھے الگ لذت، اہل عرب پڑھے اس کی شان الگ، اہل عجم پڑھے اس کی شان الگ۔ جو کلام پاک جبرائیل علیہ السلام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر گئے. آج بھی اگر جنت کے مزے لینا ہے اور جنت میں گھومنا ہے پھرنا ہے تو یہ کلام پاک کی تلاوت دل سے کیا کرو. کتنی لذت ملتی ہے، کتنی حلاوت ملتی ہے. کیوں غیروں کی عمارتوں کو دیکھ کر رش کرتے ہو، غیروں کی پراپرٹی کو دیکھ کر منہ میں تھوک لے آتے ہو؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے. اسی لیے میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کا سردار، جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مومنوں مسلمانوں کی ماں پر تہمت لگائی، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. کیا مطلب؟ آپ نے اس کو دل سے معاف کر دیا. بیٹے نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، بے شک میرا باپ آپ کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا، آپ کی سنتوں کا دشمن تھا. لیکن ایک موقع پر یہودی نے جب سر بازار گریبان آپ کا پکڑ لیا اور کہا کہ آپ قرض واپس کیجئے، تو اس وقت میرے باپ نے آپ کو بچایا تھا اور قرض اس کا دے دیا تھا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ کے جسم میں اتھر کو لگی ہوئی چادر آپ دے دیجئے، میرے ابا کا میں کفن بنا دوں گا، شاید اللہ کو یہ دیکھ کر رحم و کرم آ جائے. آپ نے دے دیا. آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے. اور دوسری طرف طائف کی سرزمین کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا رشتے کی بات کرنے کے لیے گئے تھے، کون سا مال و دولت اور جائیداد پراپرٹی باغ خریدنے بیچنے گئے تھے، دین کے دائی بن کر گئے تھے. ایک نعرہ لے کر گئے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کا کلمہ پڑھو، دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے جہنم میں جلنے سے بچ جاؤ گے. آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ دشمن کو بھی رحم آ گیا. اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں پر جو فرشتے مسلط کیے تھے ان کو بھیجا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر چاہیں یہ پہاڑوں کو چکی کا پاٹ بنا کر آپ کو مارنے والے، آپ کو گالیاں دینے والے، آپ کو ستانے والوں کو پیس دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عذاب اور زحمت بنا کر نہیں بھیجا. اللہ کے نبی طائف کے اندر دشمنی کرنے والے اور لہو لہان کرنے والوں کو معافی کا پروانہ دیتے ہیں. ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں سب سے بدترین طبقہ جو ہوگا اس میں منافقین کو ڈالیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے منافقوں کے سردار کو کفن کے لیے کپڑا دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، آپ رکتے نہیں، حتیٰ کہ چادر مٹھی میں پکڑ لیتے ہیں، آقا کھینچ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. میری ماں اور بہنیں، یہ نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کرنا، یہ کفن کا دینا، یہ معافی کا طائف والوں کو دینا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وہی پیغمبر، وہی اللہ کا نبی، وہی صاحب قرآن منبر پر چڑھتا ہے تو کہتے ہیں آمین، دوسرے پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، اور تیسرے پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو معاملہ ہم نے دیکھا کبھی اور نہیں دیکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے اور جنت کی سند حاصل نہ کرے. آپ نے فرمایا آمین. رمضان کا مہینہ پا کر کوئی تراویح نہ پڑھے، کوئی روزہ نہ رکھے، کوئی رمضان کا ادب و احترام نہ کرے، جبریل امین جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں. جبریل امین کی بددعا ہو، چک لکھا گیا ہو حضرت جبریل علیہ السلام سے اور سائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈالا گیا ہو، آپ نے اوجھڑی ڈالنے والوں کو معاف کر دیا، کنکرے ڈالنے والے، کانٹے راستے میں بچھانے والے
ان کو معاف کر دیا، شاعر، طاہر، مجنون کہنے والوں کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا، ابی بن سلول کو کفن کا کپڑا دے دیا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ میری ماں، رمضان المبارک پا کر تیرا ٹی وی بند نہیں ہوتا، تیرا موبائل کی فضولیات، گانا سننا، یہ سب بند نہیں ہوتا، تلاوت کے قریب نہیں ہوتی، نماز کے قریب نہیں ہوتی، توبہ اللہ قریب نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لے، نبی کی بد دعا کا توق جس گلے میں پڑ جائے، 7 زمین کے سونا چاندی اور 7 آسمانوں کے فرشتے اگر نبی کی بد دعا لگ جائے کچھ نہیں کر سکتے۔ آج جو رونا رو رہے ہیں، گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، آمدنی میں خیر و برکت نہیں ہے، میاں بیوی میں الفتیں محبتیں نہیں ہے، جوئی بیٹی کو صحیح نہیں دیکھ رہا ہے، بیوی اپنے خاوند کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ نبی کی بد دعا کا توق جس کے گلے کے اندر پڑ جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو صحیح نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوت اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ دسترخوان کے اندر تھے، سحری کے، افطاری کے، کتنے لوگ تہجد کی نماز میں ہمارے ساتھ تھے، لیلۃ الجائزہ اور شب قدر میں، تاخراتوں میں، اعتکاف میں ہمارے ساتھ تھے۔ اللہ کو منظور نہیں تھا، اس مرتبہ منو مٹی تلے وہ زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ ہماری زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، عذاب قبر برحق ہے، موت کی سختی برحق ہے، ان کپڑوں کو چھین لیا جائے گا اور عزت کی چندی کفن کے ٹکڑے کے اندر رکھ کر وہ شوہر جس کو بیوی دیکھے بغیر نیند نہیں آتی اور بیگم کے ہاتھ کا پکا کھانا ہوا اس کے علاوہ اور کھایا نہیں جاتا، وہ شوہر جس نے بیوی کے نام پر منزلوں کو بنایا، اپارٹمنٹ بنایا، پراپرٹی لی، اس کو قبر کی تاریکی کے حوالے کر کر منہا خلقناکم کے 60 ڈھیلے پھینک کر آ جاتا ہے اور ابھی اس کے قبر کی مٹی سوکھنے نہیں پاتی، یہ دوسری شادیوں کی بات کرنے لگتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، یا دنیا، اے دنیا، غری غیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نبی کے گھر کا پلا ہوا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پرورش پایا ہوا ہوں، میں دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ میری ماں، یہ شیطان مختلف ہیلوں بہانوں سے انسان کو، مسلمان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ارے کیا عید ہے، کیا خوشی ہے، عید تو اس کی ہے جس نے کلمے کے ساتھ یہ دنیا میں رخصت ہو گیا، عید اس کی ہے جس نے قبر میں 3 سوالوں کا جواب دے دیا، عید اس کی ہے جو میدان محشر میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا، عید اس کی ہے جو پل صراط پر بجلی کی طرح گزر گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے پاس ایک شادی کا رشتہ آیا، کہا کہ ٹھیک ہے، میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ میرا جو خاتمہ ہوگا وہ ایمان پر ہوگا یا ایمان سے ہٹ کر ہوگا، قبر کے اندر میں سوالوں کا جواب دے پاؤں گی یا نہیں دے پاؤں گی، قیامت کے دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا دامے ہاتھ کے اندر ہوگا، پل صراط پر کٹ کر کیا جہنم میں گریں گے یا بجلی کی طرح پار ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں تو اپنی خبر کا پتہ نہیں، جاؤ پہلے سوالوں کی تیاری کرو، جواب ملے تو اس دن میں نکاح کر لوں گی، شادی کر لوں گی۔ موت کے معاملے میں ہم لوگ دھوکے کا شکار ہیں اور کہتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر بڑھ گیا، 1 سیکنڈ کے سویں حصے کے اندر بڑھ گیا۔ میری ماں، وہ بلڈنگ بنا کر فائدہ کیا ہے، وہ برج الخلیفہ بنا کر فائدہ کیا ہے، وہ جمیرہ عمارت بنا کر فائدہ کیا ہے، وہ بڑی بڑی عمارتیں کیا ہمیں مرتے وقت کلمہ دے سکتی ہیں؟ کیا وہ ملک الموت کی ہیبت کو کم کر سکتی ہیں؟ سیدنا ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ملک الموت، آپ بندوں کی روح نکالتے ہو تو کیسے نکالتے ہو؟ ملک الموت نے کہا اپنا چہرہ اس طرف کر لو، اپنا چہرہ اس طرف کیا، پھر کہا کہ پلٹو میری طرف اور آنکھیں کھولو۔ سر آسمان کو لگ رہا تھا،
آنکھوں سے اور دانتوں سے منہ سے انگاروں کی بارش ہو رہی تھی، اور ہاتھ کے اندر جو ناخون تھے وہ تلواروں سے تیز دھار تھے، وہ تیروں سے زیادہ چبھنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عام تاجر انسان نہیں تھے، ایک کاروباری آدمی نہیں تھے، ایک پراپرٹی اور زمین کے مالک نہیں تھے، وہ اللہ کے خلیل تھے، وہ معمار بیت اللہ تھے، وہ مقام ابراہیم والے تھے، انہی کے قدم مقام ابراہیم میں ہیں، انہی کی گھرانے کی یاد صفا مروہ ہے، انہی کے گھرانے کی یاد مینا مزدلفہ ہے، انہی کی یاد عرفہ کی سرزمین ہے۔ جب کبھی اللہ کے کعبے کو دیکھا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ وہ امتحانات دیے کہ 3 مرتبہ فرشتوں نے رویا تھا، ایک طائف کی سرزمین کے اندر، اور دوسرا کسی اور موقع پر، اور تیسرا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور مارا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے رحم کا معاملہ کیا۔ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر جس کو اللہ نے خلیل اللہ کہا، ملک الموت کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آیا تو پھر حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں واپس آ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ مرنے والے انسان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، قبر میں پسلیاں نہ ملے، عذاب قبر نہ ہو، سکرات کی سختی نہ ہو، اے ملک الموت تمہارا بھیانک چہرہ یہی عذاب اس کو تباہ برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ابھی ملک الموت کی ملاقات باقی ہے، ابھی کفن کی چنگیوں میں لپیٹا جینا باقی ہے، ابھی قبر کی تاریکی کے حوالے ہونا اور قبر کے اندھیرے کے حوالے ہونا۔ دنیا میں ہزاروں نخرے، مچھردان کی بغیر نیند نہیں آتی، اور فین کے بغیر، اے سی کے بغیر، کسی کو ڈبل تک کیا، کسی کو سنگل تک کیا، کسی کا بچھونا، اور کوئی پلنگ پر۔ ہاں وہ قبر جس کے کیڑے اور جس کے سانپ اور جس کے بچھو برحق ہیں، میری ماں ہمیں مال نے دھوکے میں رکھا ہے، ہمیں دولت نے دھوکے میں رکھا ہے، ہمیں سونے اور چاندی کی ہوس نے دھوکے میں رکھا ہے، ہمیں بازاروں کی چکمک اور چمک دمک نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بازاروں سے ہو کر گزرو تو 4 کلمہ توحید پڑھ لیا کرو، وہ کہیں تمہارے ایمان کے اندر مداخلت نہ کر پائے۔ ایک سام قبر کا دنیا میں پھنکار مارے، سارے کھیت، سارے جنگل اور سارے زندہ چیزیں مر جائیں، اور بچھو کا ڈنک اگر کسی پہاڑ پر رکھا جائے وہ پہاڑ چکنا چور ہو جائے۔ کیا میرے آقا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ کیا حدیثوں کے اندر یہ بات نہیں ہے؟ کیا مر کر ہمیں جانا نہیں ہے؟ کون سی تیاری بلڈنگوں کی، پراپرٹی کی لعنت ہے ایسی تیاری پر جس کی وجہ سے انسان غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی کہ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہو، صحابہ ان کے پیچھے مقتدی ہوں، اور آسمان کے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہو۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کام گئے ان کی موت پر، ان کی نماز جنازہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، اور بذات خود بنفس نفیس قبر میں اتر کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر اتارا، اور پھر جب بند کیا آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں نکلنے لگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو بھی قبر نے معاف نہیں کیا، اس کی پسلیاں دبانے جا رہی تھیں، میں نے اللہ سے دعا کی، قبر تب جا کر چھوڑی ہو گئی جس نے زندگی کے اندر نہ صغیرہ گناہ کیا نہ کبیرہ گناہ کیا۔ وہ سعد جو نبی کے صحابی تھے، اور نبی کے صحابہ کی تعریف یہ قرآن سے پوچھو، اولئک ھم المفلحون اولئک ھم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمام کتابات، جنت کی سند، جنت کی ٹکٹ ان کو مل چکی تھی۔ انہوں نے گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا سوچا نہیں تھا۔ صبح سے شام تک کتنے گناہ ہوتے ہیں، یہ بھووں کا تراشنا
یہ ایسا میک اپ کرنا جس سے وضو نہ ہو، غسل نہ ہو، خدا نہ کرے اس حالت کے اندر موت آ جائے تو پھر غسل میت کا پانی جسم کو نہ لگے، ناپاکی کی حالت میں زندگی گزاری، ناپاکی کی حالت میں کفن میں لپٹ کر قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ وہ تو 7 ایسے صحابی اللہ کا عرش کام گیا، 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب ہجرت کر کر مدینہ طیبہ آئی۔ ابو لہب کے بیٹے سے جاہلیت کے زمانے میں نکاح ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ابو لہب کے بیٹے نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ حالت حمل میں اونٹ پر بیٹھ کر جب ہجرت کے لیے نکلی، یہ ملعون مرد اور اس کے گھرانے والے کافر تیر برسائے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ وہ کسی طریقے سے بچتے بچاتے اپنے ابا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور قدموں پر پڑ گئی، گود میں لٹ گئی، خون لت پت ہو کر خون جاری ہوا، اسی حالت میں وہ شہید ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسالن عورت کے ذریعے سے غسل کرایا اور بذات خود نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اندر رکھا اور قبر کے اوپر اینٹیں رکھی اور مٹی ڈالی، زار و قطار رونے لگے۔ حضرت زینب آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، آپ کے گھر کی شہزادی ہیں، ایمان اور اسلام کے راستے میں شہید ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کے اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد رونے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیسے رونا ہو رہا ہے؟ فرمایا قبر نے میری بیٹی کو بھی معاف نہیں کیا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی، جو ہجرت کر کر نبی کے قدموں میں گر کر نبی کے گود میں چمٹ کر وہ شہید ہو گئی۔ اس شہادت نبی کا گھرانہ، نبی کی بیٹی ہونا، نبی کی صاحبزادی ہونا، قبر نے ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ میری ماں، یہ عیدیں ہوتی رہیں گی، یہ جاتی رہیں گی، یہ رمضان آتا رہے گا جاتا رہے گا، کسی آیت میں کپڑوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ محدثین انہوں نے ایک ایک مسواک کے بارے میں، ایک ایک خون کے قطرے کے بارے میں، ایک ایک وضو کے کیفیت کو بیان کیا۔ کیا ان کے دلوں سے یہ بات نکل گئی کہ دسترخوان کیسے ہونا چاہیے، عید کیسے ہونی چاہیے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر ایک قبر بنا رکھی تھی، روزانہ اس کے اندر آپ کفن پہن کر، سفید چادر پہن کر لیٹ جاتے اور علماء کو بلاتے، وظیفے دے کر کہتے کہ موت کے بارے میں بیان کرو اور قبر کے بارے میں بیان کرو۔ یہ جا کر دنیا میں کامیاب ہوئے اور جب ان کا انتقال ہوا تو جنگل کے چرواہے نے پہچان لیا، کیونکہ وہاں کے تالاب کے اندر شیر اور بھیڑ بکری سب ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ جب چرواہا اٹھا چیخ کی آواز سن کر تو بھیڑ نے بکری کو کھا لیا، تو چرواہے نے کہا کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ ان کے عدل کے چرچے، ان کے تقوی کے چرچے، ان کے انصاف کے چرچے، فرشتوں تو کیا جنگل کے درندوں کے اندر بھی اس کا اثر تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں جب رات ہو گئی، اونٹ چرنے گئے تھے بیت المال کے، واپس نہیں آئے، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ پکڑ کر لاؤ اور اونٹ کے باندھنے کی جگہ باندھ دو۔ جو جا کر دیکھا چارہ چر رہے ہیں اور وہ بھی جہاں کم ہے اور جہاں زیادہ ہے، میں نے اس کو دھکا دے کر چارے کی طرف بھیجا تو واپس آ گئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ چارہ جو نہیں کھاتے تھے وہ بیت المال کا چارہ تھا، وہ قوم و ملت کی امانت تھی، لوگوں کے دیانت، لوگوں کا تقوی، لوگوں کی عبادتوں کا اثر جانوروں پر بھی پڑا کرتا تھا۔ آج ہم دین سے دور ہو گئے، قرآن کی لذت بھول گئے، گانوں کی لذت کے پیچھے پڑ گئے، کفن کے قبر کے کفن اور میت کے کفن کی چندی کو بھول گئے اور فیشن کے کپڑوں میں پڑ گئے۔ میری ماں، یہ 70 سال کی زندگی، یہ 100 سال کی زندگی جب محشر میں جا کر پلٹ کر دیکھیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا رہے تم دنیا میں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین،
ہم کہیں گے ایک دن یا آدھا دن دنیا میں رہ کر آئے، یہ آدھے دن کو راضی کرنے کے لیے اپنی قبر کی زندگی کو برباد نہ کرے۔ رمضان المبارک کا ایک نظام بنائے، تہجد کے وقت کتنے رکعت پڑھنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے۔ ارے مقدر کا پیٹ کو مل کر رہے گا، زندگی بھر کھاتے پیتے رہیں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ لوٹ کا مہینہ ہے، یہ جنت میں جو ہے تنافس کرنے کا مہینہ ہے، یہ جہنم کی لیج سے نکالنے کا مہینہ ہے۔ پھر کروڑوں روپے دے کر بھی ایسا مہینہ نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑا اور ساری زندگی روزے رکھے، وہ ایک روزے کی برکت اور رحمت کو نہیں پا سکتا۔